الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے بارہا یہ محسوس کیا ہوگا کہ اچانک سے آپ کسی جگہ موجود ہوتے ہیں اور کوئی شخص انکانشیس ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، یا کسی طرح کا اسے جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے اور وہ سانس نہیں لے پا رہا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بہت سارے لوگ اس کے اطراف میں جمع بھی ہوتے ہیں اور اپنے اپنے مشورے اپنے اپنے انداز میں دے رہے ہوتے ہیں، اور ہو بھی سکتا ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہو وہ جاتا ہو اور اپنے طور پہ اس کا کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ کرنا چاہتا ہو، اور اس صورت میں وہ اس کو نقصان بھی پہنچا دیتا ہوگا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی فرسٹ ایڈ کے بارے میں۔ اسی فرسٹ ایڈ میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس کا ہم کہتے ہیں CPR۔ جی ہاں، تو آج انشاءاللہ الکریم ہم جانیں گے کہ CPR کیوں اتنا اہم ہے اور کیا ہے یہ CPR، اور اس کے پیچھے بہت ساری معلومات۔ تو یہ تمام انفارمیشن، یہ تمام معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے میرے ساتھ میرے پیارے پیارے مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ کو ہم پروگرام میں مرحبا ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کٹ انباکس بھی کی، جی، انباکسنگ کے بعد ہم نے بہت ساری چیزیں اس میں دکھائی۔ امید ہے ناظرین نے بھی اس میں سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، بہت کچھ سمجھا بھی ہوگا۔ آج کے ایپیسوڈ میں بات کرنا ہے CPR کے بارے میں۔ جی، اور یہ CPR اصل میں بہت ساروں کے لیے تو بڑا نیا ہو، حالانکہ دیکھا بھی ہوگا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس طرح کے موومنٹ، کبھی راستوں میں بھی دیکھا ہوگا، کبھی ڈاکٹر کو بھی دیکھا ہوگا، کبھی ویڈیو کلپ میں دیکھا ہوگا۔ تو اگر اب ہم یہاں سے شروع کریں کہ یہ CPR ہے کیا، اس کا فل فارم کیا ہے؟ CPR ہی اس کا نام ہے، اس کا کوئی فل فارم بھی ہے؟ ارے بھائی، CPR کے معنی ہوتے ہیں ہارٹ اور لنگس، اس کو دوبارہ ری اسٹارٹ کرنا۔ اچھا، اس کا CPR کا فل فارم ہے کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن، یعنی آپ کی سانس اور آپ کے دل کو دوبارہ اسٹارٹ کرنا۔ اب یہ اتنا اہم ٹاپک ہے، بہت سارے مریضوں کو وقت پر CPR نہیں ملنے کی وجہ سے یہ انتقال فرما جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی CPR وقت پر نہیں ملا اور اس وجہ سے وہ جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جی، اور یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں CPR ٹیکنیک جو ہے، CPR ہر کسی کو آنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے ہر گھر کی ضرورت ہے، جیسے ہم نے فرسٹ ایڈ باکس کے بارے میں بتایا تھا۔ جی عارف بھائی، CPR ہوتا کیا ہے؟ CPR میں آپ کے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، آپ کی سانسیں بند ہو جاتی۔ تو ہم یہ CPR کے ذریعے، میں آپ کو ڈیمو بتاؤں گا، دوبارہ ہم یہ ہارٹ اور آپ کا ریسپیریشن جو ہوتا ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ جی، 70% اموات جو ہوتی ہے نا گھر پہ، ہارٹ اٹیک وغیرہ، کارڈیک اریسٹ، اس میں ہارٹ بند ہو جاتا ہے۔ تو 70% یہ ہارٹ جو ہوتا ہے وہ گھر میں آتا ہے عموماً، اور وقت پہ CPR نہیں ملنے کی وجہ سے یہ انتقال ہو۔ ایکچولی کیا ہوتا ہے، جب جیسی کسی کو ہارٹ آ گیا، پیشنٹ انکانشیس ہو گیا، تو لوگ CPR کی طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا، ایمبولینس کو کال کرو، دیگر اس طرح کے ایمبولینس کال کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو، مطلب ایک کوہرام مچا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اسی جگہ پہ ہم اگر انہیں وقت پہ پراپر انداز میں ہم انہیں CPR دے دیں نا، تو ہمارا پیشنٹ جو ہوتا ہے نا، مریض، اس کی جان بچانے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں۔ جی، میں نے عرض کی نا، 70% ہارٹ اٹیک جو وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ کارڈیک اریسٹ، یہ گھر میں ہوتے ہیں۔ 20% جو ہوتے ہیں یہ آفیسز یا فیکٹریز میں ہوتے ہیں، اور 10% ریشیو اس کا ایسا ہے جو ہاسپٹل میں آتے ہیں۔ یعنی اوور آل 100% کا جو ریشیو ہوتا ہے، 70% تو گھر کے، 70% گھر کے، 20% آفیسز کے اور انڈسٹریز کے، اور 10% آپ نے جو بتایا۔ جی، لیکن گھر میں کسی کو کارڈیک آرس آ گیا تو لوگ ڈر جاتے ہیں، جیسے میں نے عرض کی۔ جی، اچھا، وہ کیفیت بھی ہوتی ہے نا۔ اچھا، عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بات فرسٹ ایڈ کی آتی ہے نا، تو چونکہ لوگوں کو اس کے بارے میں جو ہے وہ معلومات بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو ناآشنائی ہے، یہ معلومات کی کمی ہے یا معلومات نہ ہونا، یہ کئی بار جو ہے وہ پیشنٹ کو وقت پر بچا بھی نہیں پاتا۔ ہو سکتا ہے ایف جی این چینل کے ناظرین ابھی اس گفتگو سے کنیکٹ کر رہے ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا حادثہ آپ کے یا میرے سامنے، یا ڈاکٹر صاحب تو ظاہر ہے ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، ہمارے سامنے گزرا، کبھی بس اسٹینڈ پہ کچھ اس طرح کا حادثہ ہو گیا، کبھی گھر میں کچھ، کیونکہ اب جو ہے نا ہارٹ اٹیک
والے جو معاملات ہیں یہ بہت کانسٹنٹ ہوتے جا رہے بہت ہو ہیں, گئے. بلکہ 30 سال 25 سال والوں کو بھی اب ہم ہارٹ اٹیک والے معاملات سن رہے ہیں. تو یقیناً جیسے کہ آپ نے توجہ دلائی کہ اگر وقت پر اس کو سی پی آر دے دیا گیا تو انشاءاللہ الکریم وہ اس طرح کی پرابلم سے بھی بچ سکتا ہے. جی. اچھا, سی پی آر کے لیے کسی طرح کا ماہر ہونا ضروری ہے, کوئی ڈگری ہونا ضروری ہے, کچھ اس طرح کی انفارمیشن ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم کو فرسٹ ایڈ سے تو باکس پتہ ہے بھائی, یہ باکس پتہ ہے, اس میں پٹیاں ہیں, اس میں دیگر چیزیں ہیں, تو وہ تو ٹھیک ہے. تو کیا ایسا ہو کہ بندہ, کون سا انسان سی پی آر دے سکتا ہے؟ ہیلدی ہونا ضروری ہے, دبلا پتلا آدمی نہیں چلے گا, کیا ہو سکتا ہے سی پی آر دینے والے کے لیے؟ سی پی آر کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ ہیلدی ہونا ہی چاہیے یا پتلا دبلا ہے تو نہیں دے سکتا, لیکن سی پی آر یہ جو ہے ہر کسی کو آنا ضروری. آپ اگر صحیح انداز میں سی پی آر دے رہے ہیں, بھلے ہی آپ پتلے دبلے, الحمدللہ میں بھی سلیم ٹریم ہوں, اب صحیح انداز میں ہم سی پی آر دے رہے ہیں نا تو مریض کی جان بچانے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ایک حد تک. اچھا, کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ شاید آکورڈ بھی محسوس کر رہے تھے, ہیزیٹیٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب معلوم بھی ہے تو میں کیسے کروں, کیا کروں. تو کئی بار جو ہے وہ ہیزیٹیشن کی وجہ سے بھی وہ تاخیر پہ تاخیر ہوتی ہے, ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے, اور مریض جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ معاملات میں پریشان سے پریشان ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا, ایک چیز جو میں نے جو ہے اسٹڈی کی ہے کہ جب پیشنٹ انکانشیس ہو تبھی سی پی آر دیا جائے گا, یا کانشیس پیشنٹ کو بھی سی پی آر دیا جا سکتا ہے؟ نہیں, کانشیس پیشنٹ کو سی پی آر دینے کی حاجت نہیں, کیونکہ وہ تو آلریڈی ہوش میں ہوتا ہے, اس کا ریسپریشن وغیرہ چلتے رہتا ہے, تو اب اس کو سی پی آر نہیں دیں گے ہم. ہمیں سی پی آر اسی کو دینا ہے جس کی سانسیں رک گئی ہو, اس کا دل رک گیا ہو, اب اس شخص کو ہم سی پی آر دیں گے. اچھا, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اب کیونکہ لوگوں نے بہت زیادہ اس طرح کے ویڈیوز دیکھے ہوتے ہیں, اس طرح کا دیگر معاملہ ہوتا ہے, تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے سی پی آر ایگزیکٹلی کب دینا ہے, تو بندہ بے ہوش ہوا کہ وہ سی پی آر دینا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. اگر کسی کانشیس پرسن کو اگر سی پی آر دیا جائے تو کیا اس سے نقصان ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, وہ کانشیس ہے, اب اس کو سی پی آر کی حاجت نہیں, آپ سی پی آر دے رہے تو اس کو کہیں نہ کہیں آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں. اوہ اللہ اکبر. ناظرین, یہ ایسا کوئی معمولی سبجیکٹ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سوچیں. ہم نے اس ایپیسوڈ کو اسی لیے ڈرافٹ کیا ہے, اسی لیے ڈیزائن کیا ہے تاکہ آپ تک ہم ایک بہت امپورٹنٹ چیز پہنچا سکیں. اب بڑھتے ہیں سی پی آر کے تعلق سے کچھ اسپیشل انفارمیشن کے لیے جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا اس کو میں چاہوں گا کہ ایلیبوریٹ کیا جائے کہ سی پی آر کو اور مزید, جیسے چھوٹے بچے کو بھی سی پی آر دے سکتے ہیں, بڑی عمر کے کو بھی سی پی آر دے سکتے ہیں, یا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی عمر والوں کو یعنی اباؤٹ 60 والوں کو بھی سی پی آر دے سکتے ہیں. کن کو سی پی آر دے سکتے ہیں, کن کو سی پی آر نہیں دے سکتے ہیں؟ ارے بھائی دیکھیے, ایک دن سے لے کر آپ لمٹ نہیں ہے ایج کی, سی پی آر دے سکتے ہو. اوکے, چھوٹے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں آپ. عموماً چھوٹے بچوں میں کیا ہوتا ہے, ہارٹ بند ہو جاتا, اس کی وجہ کیا رہتی ہے, چوکنگ وغیرہ جو ہوتا ہے, کچھ کھا لیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کھلونے ہوتے ہیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو نہ دے, وہ انہوں نے کھا لیا, وہ حلق میں اٹک گیا. اب وہ ہم چوکنگ نہیں نکال سکے, اس سے اس کی سانسیں رکی, پھر دھیرے دھیرے اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہے. تو چھوٹے بچوں کو بھی ہم سی پی آر دے سکتے ہیں اور ان کو بھی دیا جاتا ہے. اچھا, یعنی چھوٹا بچہ ہو بڑا ہو, ہر عمر کے شخص کو سی پی آر دیا جائے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ دل اور لنگز جو اس کے کام کرنا جو ہے بند کر دیے ہوں یا بالکل جو کنٹرول میں نہ ہو. اس طرح بڑھوں گا ڈاکٹر صاحب میں کہ اب جو ہے نا, کیونکہ یہ لوگ ہیزیٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, تو یہ اپنی ہیزیٹیشن کیسے نکالے, یہ گٹس کیسے لائے ہم کہ یار میں سی پی آر دے سکتا ہوں, میں کسی کی جان بچا سکتا ہوں. ایسا کیا ہمارے لیے وہ موٹیویشن ہو کہ یار میں کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اگر اس پر آپ کچھ ہماری گائیڈنس کریں. سب سے پہلے جو فرسٹ ایڈر ہوتا ہے, جیسا سی پی آر دینے والے, تو اس کو حوصلہ رکھنا کافی ضروری ہے, اس کا مورال کافی چاہیے. وہ سامنے والے پیشنٹ کو دیکھ کے یہ پینک ہو گیا کہ بھائی اس کی طبیعت خراب, میں کیسے کیا کروں. اور بعض اوقات تو بہت سارے مریض جو ہے نا صرف حوصلے سے اچھے ہو جاتے ہیں. اللہ, جیسے آپ بتا رہے ہیں نا کانشیس ہے, صرف یہ اس کے سانسیں چل رہی ہے, ایسے مریض کو ہم صرف حوصلے سے بھی صحیح کر دیتے ہیں. اور میں نے ایک ڈاکٹر کے بارے میں سنا تھا, وہ جو ہے نا, وہ مجھے کسی نے سمجھایا تھا کہ ڈاکٹر دوائی کم دیتا ہے, میٹھے بول زیادہ دیتا ہے. تو یہ بول کر مریض کی 80% بیماریاں دور کر دیتا ہے, 20% کام جو ہے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ رہتی ہے وہ. تو وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ضروری ہے. مزید کہ کیا یعنی سی پی آر دینے والے کو پتہ ہونا چاہیے اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرے کہ میں سی پی آر دینے جا رہا ہوں؟ سی پی آر دینے والے کو تو سب سے پہلے تیار رہنا چاہیے کہ گھبرانا نہیں چاہیے. تیار یعنی گھبرانا نہیں چاہیے, بالکل پیس مائنڈ سے مریض کو ہینڈل کرے. اگر وہ کسی ڈینجر جگہ پہ ہے تو وہاں سے اسے باہر نکالے. جیسے عموماً جیسے کار میں لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں,
بالکل راستے کے درمیان میں بے ہوش ہو جاتے ہیں, انکانشیس ہو جاتے ہیں کچھ اس طرح سے. تو اب ظاہر جہاں پہ بے ہوش ہوا, جہاں پر ہوا, تو وہیں پر سی پی آر نہیں دینا ہے, اس سے اس کو تھوڑا سا باہر لانا ہے. اگر کار حادثے میں ہو گیا, کار سڑک کے بیچ میں ہے, اب وہاں آپ سی پی آر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے پہلے خود کی حفاظت, خود کو بچاؤ پھر دوسرے کو ہمیں بچانا ہے. یہ فرسٹ ایڈ کا رول ہے. اوکے. تو سب سے پہلے ہمیں وہ جو مریض ہے اس کو ہم نے وہاں سے ہٹا کر سیف جگہ پر لانا ہے. اوکے. ایسی جگہ پہ جہاں سیف ہو, سڑک کے بیچ میں نہ ہو, میں ٹریفک بھی جام نہیں ہوگا, پلس ہم پر بھی کوئی دقت نہیں آئے گی. صحیح. اب سائیڈ میں لے لیے, اب ہم وہاں اسے سی پی آر دے سکتے ہیں. اچھا, یہ جو بات ہے جیسے آپ نے بتایا کہ 70% تو گھر کے ہی معاملات ہوتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اگر اس کی وضاحت دیں کہ اللہ نہ کرے, کروڑوں مرتبہ اللہ نہ کرے, بلکہ میں ایف جی این چینل کے ناظرین کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمارے گھر کو بیماریوں سے جو ہے محفوظ فرمائے, تمام ناظرین کی خیر فرمائے, آمین رب العالمین. لیکن اب ظاہر ہے یہ تمام چیزیں جو انپریڈکٹیبل ہے, کسی نے پریڈکٹ نہیں کیا ہوتا, یا کوئی چاہتا بھی نہیں کہ میں بیمار پڑوں. اب خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, میرے گھر میں, پڑوس میں, یا کہیں بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, تو اب گھر والوں کو سب سے پہلا کیا کرنا ہے؟ سی پی آر کے لیے خود تیاری کرنا ہے, یہ ساری چیزیں. اس پر اگر آپ کچھ موٹی موٹی باتیں ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کریں. گھر والے اگر جانتے ہیں سی پی آر تو بہت اچھی بات ہے. اب الحمدللہ ہمارے چینل کے ذریعے میں سمجھتا ہوں اکثریت لوگ سی پی آر جان جائیں گے انشاءاللہ, اور اس کے ذریعے ہم مریض کو ہمارے حادثے سے بچا سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم, انشاءاللہ الکریم. تو گھر میں ہر کسی کو میں سمجھتا ہوں سی پی آر آنا چاہیے, کم سے کم ایک گھر کے فرد کو تو آنا چاہیے. بلکہ میں نے یہ جملہ سیکھا اور اس کو سمجھے کہ نیڈ آف آر, کہ بھائی اب اس چیز کو سمجھیں گے, کچھ چیزیں نا یہ وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں, وہ لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جن کو وقت پر سی پی آر نہیں ملتا. تو یہ سی پی آر ان معنوں میں ایسا فرسٹ ایڈ ہے کہ کسی ماں کے بچے کو بچا سکتے ہیں, کسی جو ہے وہ بہن کے بھائی کو بچا سکتے ہیں, کسی جو ہے وہ وائف کے جو ہے وہ ہسبینڈ کو بچایا جا سکتا ہے. تو یہ ان معنوں میں امت کی بہت بڑی مدد ہے, قوم کی بہت بڑی مدد ہے. اگر آپ اس چیز کو پراپر سٹڈی کر لیں, پراپر سیکھ جائیں, تو ماشاءاللہ الکریم بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ بچا بھی سکتے ہیں. ہم نے پورا ایک پلیٹ فارم ریڈی کیا ہوا ہے انشاءاللہ الکریم. ہم آپ کو سی پی آر کی ٹیکنیکلٹیز انشاءاللہ الکریم بائی دی ہیلپ آف ڈیمونسٹریشن انشاءاللہ الکریم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی مدد سے جو ہے ہم دکھائیں گے, اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک ایک چیز جو ہے بہت واضح طور پر ڈیمونسٹریشن کی مدد سے دکھائیں. ناظرین, اس کا ایک ہی مقصد ہے, مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس چینل کے مادھیم سے آپ سی پی آر کی ٹیکنیک کو سیکھیں. جتنے زیادہ لوگ اس چیز کو سیکھیں گے, تو ہم نے جو ابھی یہ ڈیٹا سنا ڈاکٹر صاحب کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ وقت پر سی پی آر نہ ملنے کی وجہ سے انتقال کر جاتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ الکریم اس ریشو کو گھٹانے میں اور لوگوں کی مدد کرنے میں ایک بڑا ہاتھ رکھ سکتے ہیں. اور چونکہ ہمارے ملک میں بڑی گنجان آبادی ہے, کئی جگہ پر لوگ بڑی ڈینس پاپولیشن کے ساتھ بستے ہیں, تو ایک پڑوسی کا پڑوسی پہ اپنا کئی حقوق ہوتا ہے. ایز اے ہیومن, ایک انسان ہونے کے ناطے بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں. تو ڈاکٹر صاحب کس طرح سے ہم ڈیمونسٹریشن کی طرف بڑھیں گے, کیا ہم کریں گے, تھوڑا سا بریف کریں, پھر انشاءاللہ ڈیمونسٹریشن کی طرف بڑھتے ہیں. جی عارف بھائی, گھر میں اس طرح کی کوئی ایمرجنسیز ہو گئی, اب ہمیں سی پی آر دینا ہے, تو میں انشاءاللہ ڈیمو میں بتاتا ہوں کس طرح. کچھ رول بھی آپ بتا رہے تھے کہ 3 رول ہوتے ہیں. اس کے سی پی آر کے 3 رول ہے, ABC. A فار ایئر وے, B فار بریدنگ, C فار سرکولیشن. اچھا, یعنی ABC 1 2 3 کی جگہ ABC بولنے کا مقصد یہ کہ A سے ایئر وے کلیئر ہو جائے, B سے بریدنگ, اور C سے سرکولیشن. یہاں سرکولیشن ہمیں رکھنا بھی تینوں ایک ساتھ میں نا, جیسے ہم مریض ہوتا ہے تو ہم گردن سیدھی رکھ کے, پھر اس کے ہارٹ, پھر وہ لنگس. اچھا, یعنی ڈیمونسٹریشن میں پورا انشاءاللہ الکریم یہ حصہ آ جائے گا کہ بھائی ایئر وے کا کیا رول ہے, بریدنگ کا کیا رول ہے, اور سرکولیشن کا کیا رول ہے. تو جی ہاں ناظرین, اب آپ کو یہ تمام چیزیں ایئر وے, بریدنگ اور سرکولیشن کا یہ پورا کانسیپٹ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ڈیمونسٹریشن کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے بھی, اور سمجھائیں گے کہ کیسے یہ سی پی آر, چونکہ بہت زیادہ مشکل نہیں لیکن بہت زیادہ اہم ضرور ہے. تو انشاءاللہ الکریم آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. آپ کو ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ باقاعدہ ڈیمونسٹریشن کی مدد سے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ الکریم آپ کو دکھائیں گے. تو آئیے آپ بڑھتے ہیں ڈیمونسٹریشن کی طرف. آئیے ڈاکٹر صاحب. جی, تو آئیے ناظرین, جو ہم نے ایکسپلین کیا تھا ایئر وے, بریدنگ اور سرکولیشن کا جو سی پی آر سے کنیکشن ہے, انشاءاللہ ڈیمونسٹریشن کے ذریعے سے
डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब आपको दिखाएंगे। जी डॉक्टर साहब। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें मरीज़ को डेंजर प्लेस से, जहाँ इन्हें तकलीफ हुई है वहाँ डेंजर प्लेस से इनको सेफ प्लेस पे लाना है। जैसे अगर हादसा हो रहा है रास्ते में, सड़क में, कार में, वहाँ से हमने इन्हें निकाला, सड़क के किनारे इनको ले आया, और जैसे ही अगर ये बेड पर है तो बेड पे से हम वहाँ से उठाए इन्हें और एक सरफेस, प्लेन सरफेस पे हम इन्हें लेके आए। अब ये हमारे मरीज़ है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका रेस्पिरेशन चल रहा है या ये नहीं, ये देखना है। यानी ये सांस ले रहे कि नहीं ये पता होना चाहिए। जी, 10 सेकेंड तक देखना है आरिफ भाई इनके पेट की जानिब। अब ये सांस ले रहे यानी ये कॉन्शियस है, तो इनको हम CPR नहीं देंगे। अब यही पेशेंट है हमारे, ये अनकॉन्शियस है, अभी अभी हादसा हुआ, हमने इन्हें डेंजर प्लेस से लाया, प्लेन सरफेस पे साइड में लिटा दिया, सड़क के बीच में हादसा हुआ, वहाँ से हमने इन्हें उठाया, सड़क के किनारे हम लेके आए। इसी तरह अगर घर में होता है तो बाज़ औक़ात पेशेंट जो होते हैं वो बेड पे होते हैं, तो बेड से इन्हें उठाएं और प्लेन सरफेस पे घर में लिटा दिए। अब इनको देखना है, CPR के रूल है डॉक्टर ABC। सबसे पहले हमें इन्हें डेंजर प्लेस से हमने इन्हें सेफ प्लेस पर ले आए। उसके बाद में हमें रिकॉग्नाइजेशन, यानी ये होश में है या नहीं, देखने के लिए इन्हें ऐसे बोलना है, मोइन भाई आप ठीक हो, मोइन भाई ठीक हो, मोइन भाई ठीक हो, दोनों कानों में बोलना है। बाज़ औक़ात क्या होता है, एक कान से कम सुनाई देने के बायस इन्हें सुनाई नहीं देता, तो दूसरे कान में भी हम पुकारे। अब हमने इन्हें पुकारा, नो रिस्पॉन्स, फिर हमने इनका ब्रीदिंग चेक किया, 10 सेकेंड तक चेक करना है, 15 सेकेंड नहीं करना है। कितने सेकेंड करना है भाई? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड करना है, 15 नहीं करना है, 5 सेकेंड भी नहीं करना है, ब्रीदिंग नहीं है। उसके बाद में हमें इनका हार्ट देखना है, चल रहा है नहीं है। अच्छा, जब पेशेंट शॉक में होता है तो ये सबसे पहले ये रेडियल आर्टरी बंद हो जाती है, तो हमें क्या करना है, ये थायराइड ग्लैंड के बाजू में इनकी आर्टरी होती है, यहाँ पर एक, ये चेक करना है नब्ज, इसे आर्टरी कहते हैं। तो ये आर्टरी हमारी नहीं है, हार्ट स्टॉप है। हमें क्या करना है, फिर देखना है एयरवे इनका, मुंह में कुछ है तो नहीं, एयरवे क्लियर है, जुबान पीछे तो नहीं पलटी, फिर हम इनके दिल की तरफ आएंगे। अच्छा, ये सब स्टेप हमें जल्दी जल्दी करने हैं, ऐसा ना हो कि हम इसमें वक्त गवा दें। अब जैसे ये इनका स्टर्नम बोन है, सीने की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है, या 8 नुमा ऐसा हिस्सा होता है, इसके ऊपर आप ये अपने हाथ की हथेली का हिल रखें, ये हार्ट की पोजीशन आ गई। उसके बाद में इस तरह से लॉक कर दे इसको बाकायदा, ये लॉक कर दिए। अब आपको यहाँ इन्हें कॉम्प्रेशन देना है, 30 मरतबा ये कॉम्प्रेशन देना है। कितनी मरतबा देना है? 30 मरतबा भाई। अब ये मैं इन्हें कॉम्प्रेशन दे रहा हूँ, 30 मरतबा कॉम्प्रेशन देंगे। उसके बाद में हम इन्हें माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे 2 मरतबा। तो अभी मैं कॉम्प्रेशन शुरू कर रहा हूँ। ये मैं सीने की हड्डी, ये मैंने अपने हाथ की हिल रखी, ये गेंद में ग्रिप बना ली, अब ये कॉम्प्रेशन दे रहा हूँ। ये 90 डिग्री पोजीशन में आ गए, ताकि टोटल हमारा वेट इस पे आ जाए, मरीज पे। हमको ये कॉम्प्रेशन कम से कम 2 इंच गहरा देना है, 2 इंच तक ये हड्डी हमारी, ये इनकी मरीज की हड्डी दब जाए, इतना कॉम्प्रेशन देना है। ये मैंने शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब ये 30 हमने कॉम्प्रेशन दे दिया। अब 2 बार ब्रीथ, माउथ टू माउथ अच्छे से क्लियर किए, ये ब्रीथ दे दी, पेशेंट कॉन्शियस नहीं हुआ दोबारा। फिर हमने ये शुरू किया CPR। अब ये CPR हमने दिया 30 टाइम, 2 टाइम ब्रीदिंग। अब हमारा पेशेंट जो है, इस तरह से हम करते नहीं, हमारा पेशेंट कॉन्शियस हो गया। जैसे ही कॉन्शियस हो गया, पेशेंट को हम सीधे करवट पे इस तरह लिटा देंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद में अगर आप जब CPR दे रहे हो, तो ये CPR आपको कब तक देना है? जब तक आप मेडिकल सर्विसेज या एम्बुलेंस नहीं आ जाती, तब तक आपको ये CPR कंटिन्यू रखना है। और जब मेडिकल या सर्विसेज अराइव हो जाए या फिर एम्बुलेंस आ जाए, तो आपको ये CPR देना बंद कर देना। यानी आपकी खिदमत तब तक है जब तक कोई मेडिकल सर्विस आप तक नहीं पहुंच जाती। तो नाजरीन, हमने कोशिश की कि एक छोटे से डेमोस्ट्रेशन के ज़रिए ये अहम मालूमात आप तक पहुंचाए। मकसद बस यही था कि जो वक्त की ज़रूरत है, ये जो CPR है, लोगों को पता चले। और लोग जो है, जैसे कि हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी सुना कि बड़ी तादाद में लोग वक्त पर CPR ना मिलने की वजह से जो है वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो जब
یہ CPR ٹیکنیک پراپر وے میں دی جائے گی تو امید ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ وقت پر ان کو علاج بھی مل جائے گا اور یہ کانشیس بھی ہو جائیں گے. تو یہ انفارمیشن اور اس طرح کی بہت ساری انفارمیشن کے لیے آپ FGN چینل کے پروگرامز دیکھتے رہیے. ہمارا پروگرام ہیلتھ از ویلتھ بے شمار فائدوں کے ساتھ، بے شمار میڈیکل ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ آپ تک ہم ریلے کرتے ہیں، تو اس پروگرام کو بھی ضرور دیکھیں اور معلومات حاصل کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو ہے بیمار صحت کے تاج